حميدا ومصليا ومسلما أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك وتقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت پاک لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کی وجہ سے سختی برداشت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں کیونکہ وحی کا بیان چل رہا ہے، وحی کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم سے متعلق بھی بات آ چکی ہے، اور 6 مہینے کے بعد جب یا ایھا المدثر قم فانذر یہ آیت مبارکہ اتری ہے تو اس سے متعلق گزشتہ بدھ کو بات آ چکی ہے۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ بھول نہ جاؤں، حضرت جبریل علیہ السلام ادھر قرآن سناتے اور پیچھے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے دہراتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فوراً نہ پڑھیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو وحی سناتے ہیں تو آپ استمع، آپ خاموش رہیں، یعنی آپ سنیں اور خاموش رہیں، اس وقت نہ پڑھیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی چیز کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے اترتے ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ادھر اتار رہے ہیں، ادھر اس کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے فوراً نہ پڑھیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو وحی سنائیں تو آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ آپ اس خوف سے پڑھتے ہیں کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں، تو یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے، یاد کرانے کی ذمہ داری فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔
ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کو یاد کرا دینا، آپ کے دل میں قرآن کو اتار دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ فوراً پیچھے پیچھے نہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو جب تک وحی کے اترنے کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، فاستمع، غور سے سنتے، وانصت، اور خاموش رہتے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن کوئی آپ کو پڑھ کر سنائے تو آپ کی ذمہ داری ہے غور سے سننا اور خاموش رہنا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشارتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، تو اس حدیث مبارکہ سے اور اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں تو آپ کیا کیجئے، غور سے سنیے اور خاموش رہیے، جب ان کا پڑھاؤ ہو جائے تب پھر آپ پڑھیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک شخص قرآن کریم کی زور سے تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے خوف سے ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ چلو اس پر جانے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کئی باتیں ایک ساتھ ہیں۔ تو بھولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس وجہ سے پڑھتے تھے۔ یہ بھولنا اللہ نے انسان کی صفت رکھی ہے، اور یہ صفت دنیا میں ہے صرف، اور جب انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوگا تو پھر وہاں پر اس کو ساری چیزیں یاد ہوگی، اپنی پیدائش سے لے کر اس نے موت تک جو کچھ کیا ہے ہر بات اسے یاد رہے گی۔ قیامت کے میدان میں جو کچھ وہ دنیا سے کر کے گیا ہے سارا اس کے سامنے کھل کر واضح طور پر سامنے آ جائے گا اور اس کو یاد بھی ہوگا۔ تو بھولنے کی جو نعمت ہے وہ صرف دنیا میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھولنے کی وجہ سے ممنوع شجرہ میں سے کھا لیا تھا اور پھر جنت سے دنیا کے اندر آنا پڑا۔ تو محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ اولاد پر باپ کا اثر ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ والدین جیسے ہوں گے، ان کی صفتیں جیسی ہوں گی، وہ صفتیں اولاد کے اندر ضرور آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سبوں کے ابا ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ان سے ایک بھول ہوئی تھی، اور یہی بھول ہر انسان کے اندر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے۔ تو باپ کی صفت اولادوں کے اندر قیامت تک رہے گی۔ اسی طرح سے جو حقیقی باپ ہوتا ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، تو آدمی یہ سوچے کہ میں تو خراب ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بچے کو اچھا کروں گا، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جیسی خوبیاں اپناؤ گے وہی خوبی اپنے اولادوں کے اندر جائیں گی۔ ماں باپ جس طرح کی برائیوں کو اختیار کریں گے ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کے اولاد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% جیسا باپ تھا ویسا ہی ہوگا، نہیں، کچھ نہ کچھ ان کی خرابیاں اس میں تو جائے گی، اور اگر ان میں کچھ خوبیاں تھیں
تو کچھ نہ کچھ خوبیاں ان کے اندر ضرور جائے گی۔ تو یہ باپ کے اثرات، ماں باپ کے اثرات اپنے اولاد پر ضرور جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اولادوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اولادوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو کم سے کم حافظ قرآن سے، عالم قرآن سے کم محبت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ حافظ قرآن سے، علماء سے نفرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 7 نسلوں میں حافظ اور عالم کو پیدا نہیں فرماتے۔ بغض، عداوت جس کو کسی عالم سے ہو، کسی حافظ سے ہو، اللہ ان کی نسلوں کو حافظ اور عالم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ میری بات نہیں ہے، بزرگوں کی بات ہے، ہمارے بڑوں کی بات ہے۔ میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ اعتراض کریں گے، اس لیے اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی بات رکھ دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں، اور جہاں رکھتا بھی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، وہ ہزاروں میں کہیں ایک جگہ میں کہتا ہوں۔ لیکن اکثر ہم آپ کو جو اللہ کے مقربین اور محبوب بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، یا صحابہ کی بات ہوتی ہے، یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہوتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، یا قرآن پاک میں ہوتا ہے، وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو بہرکیف حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء سے اور حفاظ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو حافظ قرآن بننے سے اور عالم قرآن بننے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی کچھ غلطیاں ہوں تو جس طرح سے ہم اپنی اولادوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں ہی بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بیٹے کا عیب کہیں نہ چلا جائے، تاکہ اس کے رشتے کے اندر خلل نہ پہنچ جائے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں حافظ قرآن اور علماء کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کی توہین کی تو اس کی وجہ سے دین بدنام ہو جائے گا۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، آپ بلکہ عالم اسلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، دین کی بنیاد کے ساتھ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ پورے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کے بدنامی سے آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کے گھر کی بدنامی ہوگی، کسی حافظ اور عالم قرآن کی بدنامی سے آپ کی نہیں بلکہ پورے دین کی بدنامی ہوگی۔ اس لیے ہمیں خود بھی اس کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے اور سمجھانا اس کو تنہائی میں چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب جو حدیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ پیچھے پیچھے نہ پڑیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے مضمرات اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس کے سمجھانے کی بھی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لی ہے۔ آپ نے کہیں یہ نہیں پڑھا ہوگا حدیث مبارکہ میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، جبریل علیہ السلام مجھے بتا دیجئے، اس کا معنی کیا ہے آپ مجھے بتا دیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ وہ آیت مبارکہ کو لا کر پہنچاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے کہ میں آپ کو ان آیت مبارکہ کو یاد کراؤں گا، اور اس کے جو معانی ہیں، جو مطلب ہیں، جو اس کی باریکیاں ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں، وہ سب کچھ سمجھانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری ذمہ داری جو لی ہے قرآن سے متعلق،
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ 14ویں پارے کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دو ذمہ داری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے کہ ہم آپ کو یاد بھی کرائیں گے، آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، اور اس کے معنی اور اس کے جو کچھ مضمرات ہیں، اس کے مطلب ہیں، جو کچھ بھی ہے، بیانہ سے مطلب یہی ہے انا علینا ثم انا علینا بیانہ، یعنی اس کے جو معنی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں، جو کچھ بھی اس میں راز کی باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں، اس کے اندر جو خزانے موجود ہیں، ان سب چیز کو سمجھانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تھی، اور اللہ نے سارے معانی اور مطالب کو واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے۔ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کسی سے کسی آیت کے متعلق مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، بلکہ اللہ نے ساری چیزوں کا مطلب اور اس کا معنی کو اللہ نے خود ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا۔ تیسری چیز، قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ آ کر اس کی حفاظت کریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک سبب کے ساتھ بنایا ہے، ہر چیز کے اسباب اور اس کے طریقے اور اس کے اصول بتانے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی ایک آرمی قائم کی، اپنی ایک فوج تیار کی، جو اسلام کے فوج کہلاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جن فوجوں کو تیار کیا ہے، جن کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، یہ اللہ کی آرمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کے لیے فوج ہے، جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سینوں میں اس کے الفاظ کو رٹ کر اپنے سینوں کے اندر قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فقہاء ہیں، علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، اس کے معنوں کی، اس کے مطلب کی اور اس کی مسائل کی جو اس سے نکلتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کرام، فقہاء کرام اور مفسرین کرام کو دی ہے۔ تو حفاظ قرآن الفاظ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء اس کے معنی کی حفاظت کرتے ہیں، اور قرائے کرام قرآن کے روح کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو حسن انداز میں پڑھنے کی، یعنی جو اس کی روح ہے، جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ قرائے کرام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری اللہ کی آرمی ہے۔ یہ سب کچھ کوئی قرآن کے الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی معنی کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کوئی قرآن کے حسن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ساری اللہ نے اپنی ایک آرمی تیار کی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام دینے کی بھی ذمہ داری۔ جب اللہ کی آرمی ہے تو تنخواہ اور انعام تو اللہ ہی دیں گے نا۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر مسجد کے اماموں کو اور اس طرح سے مدرسے میں پڑھانے والے حافظوں کو ہم تو تنخواہ دیتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کی، ان کے علم کی تنخواہ آپ نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ایک آیت کے بدلے میں اگر کوئی کھربوں روپے بھی دے تو نہیں ہوتا۔ جو تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کے وقت کی دی جاتی ہے، کہ وہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر رکھا ہے۔ وہ چاہے تو اس وقت میں جا کر کہیں مزدوری بھی کر سکتا تھا، کہیں نوکری بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت کو آپ کے بچوں کی تعلیم میں لگا رہا ہے۔ آپ اس وقت کی ایک چھوٹی موٹی وظیفہ دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں۔ تعلیم قرآن کی اور تفسیر قرآن کی کوئی تنخواہ دنیا میں آج تک نہ دیا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ دنیا کی جو اندر جو دولتیں ہیں، یہ خزانے ہیں، میری ایک آیت کو، میری آیتوں کو اس تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ میرے ایک آیت کی بھی قیمت نہیں ہو سکتی ہے پوری دنیا کی دولتیں، تو کون تنخواہ دے سکتا ہے؟ تو اس کو وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری کی تنخواہ دی جاتی ہے، تعلیم قرآن کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔
اس کا اعزاز تو اللہ ہی دیں گے، اس کا انعام اور اس کی جو اصل تنخواہ ہے وہ اللہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قرآن اور اپنی دین یعنی قرآن کے الفاظ، اس کے معنی اور اس کے روح، اس کے حسن کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اپنی ایک آرمی تیار کی ہے، اور ان کو تنخواہ اور ان کو انعام خود اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دینے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن سے جو کہا جائے گا، حدیث مبارکہ میں ہم سنتے ہیں کہ آپ اپنے آیتوں کو پڑھتے جائیں اور جنت کے درجوں میں چڑھتے جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیثوں میں حافظ قرآن کی، عالم قرآن کی اور محدثین فقہاء کرام جو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت میں، ان لوگوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو ان فضیلتوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آرمی ہے، اس آرمی کو جو اللہ اپنے انعام سے نوازیں گے تو قیامت کے میدان میں لوگ اش کریں گے اس کو، اور اس کا حق بھی ہے۔ تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ اس قدر روشن ہوگا کہ جیسے کہ ایک سورج کو کسی ایک گھر میں لا کر بند کر دیا ہو۔ ان کے ماں باپ کو جوڑے پہنائے جائیں گے، تاج پہنائے جائیں گے، تو ان کے ساتھ جو انعام اور اکرام ہوگا تو وہ تو بہت دور کی بات، جو ان کے حافظ بننے کا سبب بنے ہیں، عالم بننے کا سبب بنے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا۔ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت قیامت میں علماء کا جو جھنڈا ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور علماء کرام جنت میں جانے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ رک جاؤ ابھی، اللہ ان کو روکیں گے، اور جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ علماء کرام سے کہیں گے کہ تم دنیا میں بھی محنت کرتے تھے میرے دین کے لیے، آج تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جس کے لیے سفارش کرو گے، ہم نے آپ کو اسی لیے روکا ہے کہ آخر میں جنت میں آپ کو اس لیے بھیجیں گے تاکہ آپ جہنمیوں کی سفارش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر علماء کرام کو سفارش کا موقع دیں گے کہ آپ لوگوں کی سفارش کریں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہے، آپ کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حفاظ کرام اور علماء کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کی آرمی ہے، اور اللہ ہی کے پاس انہیں انعام لینا ہے، اور جو انعام اللہ دیں گے دنیا کی کوئی طاقت وہ انعام نہیں دے سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے متعلق چند باتیں تھیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا۔ یاد نہ بھولنے کی ذمہ داری یعنی یاد کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، ان کے معنی اور مطلب کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آرمی کو تیار کیا ہے، اور اس آرمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور ان کا انعام و اکرام ایسا ہوگا کہ ساری مخلوق دیکھ کر ان انعام و اکرامات کو دیکھ کر اش کریں گے، تعجب کریں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کو دیکھنے سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حفظ قرآن کی فضیلت ہے، اور بہت زیادہ علماء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث کہا ہے۔ قرآن کریم میں علماء کا ذکر ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، اور نبی کا جو وارث ہوتا ہے وہ مال کا وارث نہیں ہوتا ہے، اس کے دین کا وارث ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، علماء کی ذمہ داری وہی ہے کہ اسی طرح سے دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک، مسلمانوں تک، ہر انسان تک اللہ کے دین کو اسی انداز میں پہنچائے
جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے پہنچایا ہے، یہی ذمہ داری علماء کی ہے۔ اس لیے علماء کو نبیوں کا وارث کہا ہے۔ تو نبی کا وارث جو ہوتا ہے وہ مال کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ نبی کے دین کا وارث ہوتا ہے، کہ نبی سے دین لے اور اس دین کو اسی نہج کے مطابق، جس نہج کے مطابق صحابہ نے دوسروں تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ ان فضیلتوں کے بعد ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اولادوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ حافظ قرآن وہاں پر سفارش کرے گا، ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا۔ عالم علماء دین ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا۔ اس لیے بارہا میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم خود حافظ قرآن نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، تو حافظ اور عالم بننے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے، کہ ہمارے مال سے، ہماری محنت سے کوئی اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ کہ آپ کے پیسے سے اگر کسی ایک بچے کا خرچہ اٹھا کر آپ کسی کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ وہ آپ کی سفارش کرے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے افراد، ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو گیا ہو، اور آپ نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے اپنے پیسوں سے، تو آپ بھی شفاعت کا مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے صحیح طرز پر تعلیم کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کے جو آداب اور اصول ہیں، قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تو یہ کئی قسم کی جو اللہ کی آرمی ہے، تو ہر شعبے پر ہماری اس کچی مسجد کے مدرسے کے اندر کام ہو، یہ ہماری کوشش ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس مشن کے اندر ساتھ دیں، دعا کریں، اور اپنے مبارک گھڑیوں میں، مبارک وقت میں، اور جب آپ تہجد پڑھ رہے ہوں یا خاص وقت میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوں، تو اپنے اولادوں کے لیے، اپنے شہر کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ہر ایک کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے نظام میں تبدیلی پیدا فرمائیں اور ایک بہترین تعلیم کا ادارہ ہمارے اس شہر کے اندر شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائیں۔ اللہ کی آرمیوں میں ہمیں اپنے اولاد کو بھرتی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔